ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں پیری مریدی کا حال بھی بہت برباد ہو گیا، پیری مریدی کا حال بھی بہت برباد ہو گیا۔ جو آدمی 15 دن غسل نہیں کرتا، جس کے کپڑے گندے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کو نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، ہم کہتے ہیں یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ حضور غوث اعظم کی کس کو کہتے ہیں پیر؟ آپ فرماتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جس میں یک وقت 12 چیزیں پائی جائیں، وہ سجادہ نشین کہلانے کا حقدار ہے، وہ مسند خلافت پہ بیٹھنے کا حقدار ہے، دوسرا بندہ کوئی نہیں۔ اب غور کرنا، اور فرماتے ہیں جس میں یہ 12 چیزیں پائی جائیں سمجھ لو وہ پیر ہے، سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب آپ مرید بھی ہوتے ہیں، پیر بھی تلاش کرتے ہیں، اب یہ چیزیں غور کرنا کیا اس پیر میں پائی جاتی ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 12 چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں 2 چیزیں وہ رب کائنات سے سیکھے، وہ اللہ تعالیٰ سے سیکھے۔ فرماتے ہیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وہ پردہ پوشی ہے ایک، اور دوسری رحم دلی ہے۔ آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، پیر ایسا ہو جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، عیب نہ اچھالے، عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آج دنیا میں تم اگر لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو گے، حضور فرماتی ہیں قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ فرمایا 2 چیزیں وہ اللہ سے سیکھے، اس کے دل میں رحم ہو، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہو۔ یہ 12 چیزیں آپ بھی یاد کر کے لے جائیں۔ اور فرمایا 2 چیزیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ فرمایا اس پیر میں شفقت بھی ہو، رفاقت بھی ہو، پیار محبت کرنے والا ہو، لوگوں کو آپس میں جوڑنے والا ہو، جدا کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا 2 چیزیں شفقت اور رفاقت یہ حضور سے سیکھے۔ اور فرمایا 2 چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے۔ فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا راستی اور راست گوئی۔ فرمایا وہ خود بھی سچ بولنے والا ہو اور لوگوں کو بھی سچائی کا درس دے۔ یہ 2 چیزیں بھی پیر میں پائی جانی چاہیے۔ اور فرمایا 2 چیزیں وہ حضرت عمر سے سیکھ لے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ ہر ایک کو برائی سے روکے، ہر ایک کو نیکی کا حکم دے۔ اب پیر خود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ دوسرے کو کیا حکم دے گا نماز کا؟ اور آج کل تو ایسے پیر آ گئے مارکیٹ میں، وہ کہتے ہیں ہماری دل کی نماز ہے۔ ان کو پوچھا جائے کھانا بھی دل کا کھائیں، کھانا دل کا نہیں کھائیں گے، وہ 3 ٹائم کھائیں گے، اچھا اچھا کھائیں گے، جب نماز کا وقت آ گیا یہ دل کی نماز ہے۔ ارے غوث اعظم نے تو کبھی دل کی نماز نہیں پڑھی، اور میرے غوث کا مقام پتہ کیا تھا؟ حضور غوث اعظم روزانہ 1 رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے 1 رات میں۔ اور پیر آ گئے کہ ان کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جگہ جگہ انہوں نے اپنی دکانداریاں چمکائی ہیں۔ اور ان سے جا کے سورۃ فاتحہ سن کے دیکھو، اور سورۃ اخلاص سن کے دیکھو، ان سے جا کے دعائے قنوت سن کے دیکھو، ہو سکتا ہے ان کی یہ بھی سیدھی نہ ہو، لیکن دعوے یہ ہیں کہ ہم پتہ نہیں بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ اور فرمایا 2 چیزیں حضرت عمر سے سیکھے، ہر ایک کو نیکی کا حکم دے، ہر ایک کو برائی سے روکے، برائی سے روکے۔ اور فرمایا 2 چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے۔ فرمایا ایک چیز یہ ہے کہ وہ کھانا کھلانے والا ہو، وہ سخی ہو، اور فرمایا شب داری کرنے والا ہو، یعنی لوگوں کو کھانا بھی کھلائے اور شب داری بھی کرے، رات اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرے۔ اور رات میں جو عبادت ہے اولیاء اعظام، اکثر اولیاء دیکھ لیں وہ رات کے وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور رات کا جو پچھلا پہر آتا ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے اللہ عز و جل ہر روز، یہ کوئی شب قدر نہیں ہے، یہ کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے، ترمذی شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں ہر روز جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے، جب تہجد کا وقت آتا ہے، ہر روز اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ کریم کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ فرمایا اللہ سے جو بندہ تہجد کے وقت جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تہجد پڑھتے ہوں گے۔ فرمایا جو بندہ تہجد پڑھتا ہے ادھر سے اس کی آنکھ بند ہو جائے گی، ادھر اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔
ادھر رحمتوں والی جنت میں پہنچا دے گا۔ صبح تہجد کے وقت اٹھنا تو مشکل ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ 40 سال کی زندگی ہے، یہ 50 سال کی زندگی ہے، اگر مشکل میں گزار لوگے، ادھر سے آنکھ بند ہوگی، وہاں نعمتوں والی جنت میں چلے جاؤ گے، اور جب جس کے بارے میں جو فیصلہ ہو جائے گا وہی رہے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے محشر کا میدان سجے گا، محشر کے میدان کے بعد حساب و کتاب جو بھی ہوگا، اس کے بعد یا تو بندہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں حدیث مبارکہ، موت کو فرمایا مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں جو فیصلہ ہو جائے گا وہی ہوگا۔ ارے بھائیو، وہ فیصلہ ہو گیا، جنت والا یا دوزخ والا ہو گیا۔ اب ایک فیصلہ ہے، اب یہ 40 سال کی زندگی یا 60 سال کی زندگی آپ پر ہے کہ آپ جہنم کو قبول کرتے ہیں یا جنت کو قبول کرتے ہیں۔ تو پچھلا پہر رات کا جو ہے یہ رب کو منوانے والا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں جو لاڈلی نماز ہے نا، جو پیار والی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ فرمایا 2 چیزیں حضرت عثمان غنی سے سیکھے، فرمایا کھانا کھلانا، شب بیداری کرنا، اور فرمایا 2 چیزیں مولا کائنات حضرت علی سے سیکھے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عالم بننا اور شجاعت اور جواں مردی اختیار کرنا۔ اور پیر وہ ہوگا جو عالم دین ہوگا، جس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ فرمایا وہ پیر ہونے کا حقدار ہے جس کے پاس علم کا دین نہیں نا۔ آج کل یہ غور کریں، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، ارے جی فقیری اور چیز ہے، یہ علم اور چیز ہے۔ تو کیا فقیر جاہل ہوتا ہے؟ فقیر کے پاس علم نہیں ہوتا؟ ارے ولی بنتا ہی تب ہے جب اس کے پاس علم دین آ جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ 12 چیزیں نوٹ کر لیں۔ قلائد الجواہر فی مناقب سید عبد القادر جیلانی اور دیگر جو حضور غوث اعظم کے مناقب پر کتب لکھی ہیں، ان میں یہ چیز موجود ہے کہ پیر میں بیک وقت یہ 12 چیزیں پائی جائیں، وہ سجادہ نشین ہونے کا حقدار ہے، وہ مسند خلافت پہ بیٹھنے کا حقدار ہے۔ آج کل تو ہماری آنکھیں بند ہو گئی، ہم نے دیکھا کسی نے ہماری گائے کو دم کیا، اس نے دودھ دے دیا، کہا یہی پیر ہے۔ ہم نے کہا کسی نے لوگوں کے عیب اچھال دیے، یہ بندہ ایسے کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہی پیر ہے۔ پیری مریدی کی یہ چیز نہیں ہے۔ اور آگے بھی حضور نے وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو، وہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو، اور فرماتے ہیں جو شریعت سے دور ہوگا، جو کہتا ہے شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے ساتھ، وہ بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ ویسے شعبدہ باز ہو سکتا ہے، ہو عامل ہو سکتا ہے، ہو جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور جو نمازی نہیں ہے، جو عالم دین نہیں ہے، جو حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ آج کل تو یہ عملیات کی دکانداریاں چل رہی ہیں، یہ ولایت کا سلسلہ نہیں ہے۔ کسی کا کوئی شعبدہ دیکھ کے کہو کہ اس کے مرید ہو گئے، یہ ولی ہے، ولایت کی یہ چیز دلیل نہیں ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ بھی فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلے ولی مومن ہوتا ہے، پھر وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیک وقت جس میں یہ 12 چیزیں پائی جائیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ دوسرا، سجادہ نشین ہونے کے، مسند خلافت پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ